بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی باتیں لے کر آتی ہوں، دین کی باتیں۔ آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات لے کر آئی ہوں، نوحہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کے 2 پارٹ ہیں، آج ہم ایک پارٹ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی اور موت دینے والے ہیں اور ہم ہی اصل وارث ہیں۔ جس طرح قصاب کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مینڈے کو ذبح کرتے وقت غصے کا مظاہرہ کرے، اسی طرح یہ بھی مستحسن نہیں کہ اللہ کے بندے کی وفات کے وقت ناراضگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے والا، نوحہ کرنے اور کپڑا پھاڑنے والے اور چوری کرنے والے ہم سے نہیں بچ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اپنی قبر سے پراگندہ اور غبار آلود اٹھائی جائے گی، اس کو خالص زدہ دوپٹہ، اللہ کی لعنت سے بری چادر اور تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ نوحہ کرنے والی عورت اپنا ہاتھ سینے پر مار مار کر پکار رہی ہوگی، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، جس پر فرشتہ کہے گا آمین۔ پھر نوحے پر اجرت لینے کی وجہ سے اس کے لیے آگ کا ایک حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی اور اجرت دے کر اس نوحہ کو سننے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے زمانے مبارک میں بھی عورتیں اسی طرح نوحہ وغیرہ کرتی تھیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت روتی ہوئی آئی جس کا باپ، بیٹا اور بھائی کسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے گھر کے مرد ختم ہو گئے ہیں۔ فرمایا، اگر تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا، بخدا اگر میرے لیے جنت ہے تو آج کے بعد میں ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت کی عورتیں روشن چہروں والی، مضبوط اعصاب اور پختہ شعور کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 بری آوازیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، پہلی مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی عورت کی آواز اور دوسری خوشی کے موقع پر آلات موسیقی کی آواز۔ آلہ موسیقی بجانے اور اس کے سننے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا حق بھی ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں خوشی کے وقت گانے والی اور مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی عورتوں کی اجرت شامل ہوتی ہے۔ جب کوئی اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ قرض، امانت یا دیگر واجبات ہوں تو روح قبض ہونے کے وقت وہ ایک خوف کو دیکھتا ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے خوف میں کمی کی جائے۔ اس وقت شیطان اس کی قبر میں آتا ہے اور فرشتوں کی آواز سنتا ہے جو اس مردے کو اس کے گناہوں سے ڈرا اور اس کے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، اے فلاں، کیا تو مجھ کو جانتا ہے؟ بخدا میں تیرے عذاب کے بڑھنے کا سبب بنوں گا۔ پھر شیطان اس میت کے اہل خانہ کے پاس آتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ مرنے والا تم پر کس قدر مہربان اور نرم تھا، کتنی وہ تم سے محبت کرتا تھا، وہ آج تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ماتم کرنے لگتے ہیں، گویا یہ کوئی معمولی چیز ہے، اور اس طرح ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ شیطان ان کو کہتا ہے کہ تم اپنے لیے فلاں نوحہ کرنے والی عورت کو اپنے مال کے ساتھ طلب کرو، اور وہ اجرت پر نوحہ کرنے والی عورت کو لے آتے ہیں جو بغیر کسی غم کے پیٹتی اور نوحہ کرتی ہے۔ وہ عورت زندوں کو ان کے گھر میں فنا کرنے اور مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب کا مستحق بنانے، ان کے اجر کو روکنے اور ان پر گناہوں کا بوجھ زیادہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ اہل خانہ اور میت پر شدید غصے کا اظہار فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں میت کی قبر میں جہنم کی 70 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس پر سیاہ رنگ کے کتے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں۔ اس کے ساتھ جہنم کے فرشتے اس کے سر پر کاری ضربیں لگاتے ہیں، جس پر وہ مردہ چیخوں پکار کرتے ہوئے کہتا ہے، ہائے ہلاکت، مجھ پر عذاب کہاں سے آیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے، جس پر وہ کہتا ہے، اے اللہ، میری طرف سے ان کو کوئی خیر نہ دے، اے اللہ ان کو بھی ایسا ہی عذاب دے جیسا مجھے دیا جا رہا ہے۔
فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، ہر ایک کے لیے اس جیسا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ مردہ کہتا ہے نوحہ کرنے والے، کپڑے پھاڑنے والے اور اپنے چہروں کو پیٹنے والے وہ ہیں اور عذاب مجھ کو دیا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں کہ اس میں تیرا قصور یہ ہے کہ تو نے ان سے یہ وعدہ کیوں نہ لیا کہ وہ تیرے بعد تیرے ساتھ نہ زیبا کلمات نہ کہیں، یعنی برا بھلا نہ کہیں۔ پس جو کوئی اپنی وصیت میں یہ وعدہ بولا کہ اس کے عزیز و اقارب اللہ کے ساتھ برے کلمات کرتے ہیں تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو عذاب دے۔ نوحہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک نوحہ کرنے والی عورت جب تک اپنی موت سے 1 سال قبل توبہ نہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اس کے جسم پر تار کول کا لباس، خارش زدہ چادر ہوگی۔ اس گناہ جیسا عذاب کسی گناہ کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا، مگر وہ میت جس پر نوحہ کیا گیا اس کو اسی قدر عذاب دیا جائے گا جس قدر اس کے اہل خانہ اس پر نوحہ کرتے رہے، جب تک وہ پکار پکار کر کہتے تھے اے مرنے والے تو ہی ہماری عزت و عظمت تھا۔ پھر جب اس مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہر کلمے کے بدلے میں اس کو مارتے ہیں یہاں تک کہ اس کے تمام جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں کیا تو ان کو رزق دینے والا تھا؟ کیا تو ان کا آقا تھا؟ وہ کہتا ہے باخدا میں تو بہت ضعیف کمزور ہوں، اے اللہ تو ہی مجھ کو اور ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تیرا یہی انجام ہے کیونکہ تو نے ان کو اس برے کام سے منع نہیں کیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نوحہ کرنے والے عذاب سے بچائے، آمین، اور صبر کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی، اس لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔